مختار سقفی نے کربلا کے شہداء کا بدلہ لیا تھا۔ جب مختار سقفی کے دربار میں ایک شخص حاضر کیا گیا جس پر یہ الزام تھا کہ اس نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور دیگر اہل بیت کی پاک مستورات کے خیموں کو آگ لگائی تھی، چنانچہ مختار سقفی کے پاس جب اس کو گرفتار کر کے لایا گیا تو مختار سقفی نے کہا، بتا تو نے کیا جرم کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے یوم عاشور میں جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے جان نثار ساتھیوں کے لاشیں اٹھا کر تھک گئے تو اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے خود اپنی جان کا نذرانہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا۔ کربلا کے شہداء کی لاشیں بے گور و کفن کربلا کے تپتے صحرا پر چھوڑ دیے گئے اور خود یزیدیوں نے اپنی فوج کے واصل جہنم ہو جانے والے سپاہیوں کی لاشوں کو عزت اور تکریم کے ساتھ جنازہ پڑھا کر دفنا دیا۔ قدرت نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشوں کے جسد اطہر کربلا کی خاک پر بے گور و کفن نظر آئے، جبکہ ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دینے والوں کے جنازے پڑھائے جا رہے ہیں اور عزت اور تکریم کے ساتھ ان کے جنازوں کو دفن کیا جا رہا ہے۔ امام سجاد المعروف امام زین العابدین، جو کہ اس وقت بیماری کی بنا پر امام حسین علیہ السلام سے شریک جنگ ہونے کی اجازت حاصل نہ کر سکے تھے، یہ امام حسین علیہ السلام کے درمیانے صاحبزادے تھے۔ ان سے بڑے صاحبزادے علی اکبر اور ان سے چھوٹے علی اصغر سلام اللہ علیہ اپنی اپنی جان کے نذرانے پیش کر چکے تھے اور کربلا کے شہداء میں اپنے نام شامل کروا چکے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے امام سجاد امام زین العابدین کو خود وصیت کی تھی کہ تم جنگ میں شریک نہیں ہوگے، بلکہ تم میری نسل کو آگے چلانے کے لیے زندہ رہو گے اور اس لٹے پٹے قافلے کو اور اس کی مقدس مستورات کو بخیر و عافیت مدینہ منورہ لے جانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ لیکن کچھ تاریخ دانوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یزیدی فوج کے کماندار ابن زیاد اور شمر جانتے تھے کہ امام زین العابدین کو شہید کرنا بھی کس قدر اہم ہے، کیونکہ اگر امام زین العابدین علیہ السلام کو بھی چھوڑ دیا گیا تو پھر امام حسین علیہ السلام کے تمام بچوں کو اور ان کے خاندان کو شہید کرنا بے معنی ہوگا، کیونکہ اگر امام حسین علیہ السلام کا ایک بھی سپوت زندہ رہ گیا اور اس میدان کربلا سے واپس چلا گیا تو پھر آگے جا کر وہ یزید کے تخت اور اس کی حکومت کے لیے درد سر بن جائے گا۔ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ کربلا کے واقعہ پیش آ جانے کے بعد جب یزید کی فوجوں نے امام زین العابدین کو شہید کرنے کی غرض سے ان کو تلاش کرنا شروع کیا تو سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام سجاد امام زین العابدین کو خیموں میں چھپا لیا۔ شمر اور ابن زیاد کے کارندے امام زین العابدین کو ڈھونڈتے رہے، لیکن وہ ان کو نہ ملے تو شمر اور ابن زیاد نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ خیموں کو جلا دیا جائے۔ محترم ساتھیوں، خیموں کو جلائے جانے کی جو روایات پیش کی جاتی ہیں ان کے پیچھے مال اسباب کو لوٹنے کی حقیقت نہیں تھی، بلکہ خیموں کو جلانے کی حقیقت یہی تھی کہ وہ امام زین العابدین علیہ السلام کو ڈھونڈ کر انہیں قتل کرنا چاہتے تھے تاکہ امام حسین علیہ السلام کی آخری نشانی کو بھی گل کیا جا سکے۔ لیکن سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے امام زین العابدین کو چھپا کر محفوظ رکھا، اور یہی روایات آگے جا کر بھی بیان کی جاتی ہیں کہ جب یزید کے دربار میں سیدہ زینب اور امام زین العابدین قیدی بنا کر پیش کیے گئے تو سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور امام زین العابدین علیہ السلام نے تاریخ ساز خطبہ ارشاد فرمایا۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ جو مجھے نہیں جانتے وہ دیکھ لیں کہ میں امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں اور میری رگوں میں حیدر کرار علی المرتضیٰ کا خون دوڑتا ہے۔ امام زین العابدین نے اپنا تعارف اس طرح سے اس لیے کروایا کیونکہ یزید نے اپنے دربار میں یہ مشہور کر رکھا تھا کہ چند باغیوں کی جماعت کو شکست دے دی گئی ہے اور یہ ان کے قیدی ہیں۔ لیکن جب امام زین العابدین نے اپنا تعارف کروایا کہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہوں تو یزید کے دربار میں آہوں اور سسکیوں کی صدائیں بلند ہونے لگیں اور دربار میں موجود لوگ یزید کو ملامت کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر یزید نے امام زین العابدین کو شہید کرنے کا حکم صادر فرمایا، لیکن سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے یزید کو ملامت کیا اور کہا کہ امام سجاد امام زین العابدین کی طرف اپنے ناپاک ہاتھ بڑھانے سے پہلے تجھے میری لاش سے گزرنا ہوگا۔ یہ سن کر یزید کی ہمت نہ ہوئی اور یزید نے امام سجاد امام زین العابدین کو قتل کرنے کا حکم واپس لے لیا اور پھر امام زین العابدین کی قیادت میں ہی اس قافلے کو مدینہ منورہ کی جانب روانہ کیا گیا۔
محترم ساتھیوں، اسلامی تاریخ میں مختار سقفی کو ہمیشہ سنہری الفاظ میں یاد کیا جائے گا، کیونکہ مختار سقفی وہ شخصیت ہے جس نے امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے باقی شہداء کا بدلہ لیا، اور اس نے چن چن کر ایک ایک مجرمین حسین اور کربلا کو گرفتار کر کے انہیں سزائیں دی۔ کہا جاتا ہے کہ مختار سقفی کے دربار میں ایک شخص کو گرفتار کر کے لایا گیا جس پر یہ الزام تھا کہ اس نے کربلا کا واقعہ رونما ہو جانے کے بعد سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے خیموں کو جلایا تھا اور ان کا مال اسباب لوٹا تھا، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور ان کی مبارک چادر کو بھی کھینچا تھا۔ جب یہ شخص مختار سقفی کے پاس لایا گیا تو مختار سقفی نے پوچھا کہ بتا تیرا کیا جرم ہے، تو یہ شخص چپ رہا۔ جب دوسری بار مختار سقفی نے اس شخص سے پوچھا کہ بتا تیرا کیا جرم ہے، تو وہ کہنے لگا یا مختار میرا کوئی جرم نہیں ہے، مجھے ویسے ہی اٹھا لائے ہیں۔ مختار سقفی نے کہا کہ جو اس کو لے کر آیا ہے اس کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ چنانچہ اس شخص کو گرفتار کر کے لانے والے سپاہی کو حاضر کیا گیا تو مختار نے اس سپاہی سے پوچھا کہ بتا اس کو کیوں اٹھا لایا ہے، تو اس نے کہا یا امیر اس کا جرم ہے میں ثابت کر سکتا ہوں، لیکن یہ خود ہی نہیں بتا رہا، اگر آپ حکم کریں تو میں بتا دیتا ہوں۔ مختار سقفی نے اپنی تلوار اپنی نیام سے نکالی اور کہا تو پیچھے ہٹ جا، یہ اپنا جرم خود بتائے گا اور قبول کرے گا، اور اس کو کہا کہ بتا جرم ورنہ ابھی تیرا سر قلم کر دوں گا۔ وہ کہنے لگا یا امیر میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، بس میں نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی چادر کو ہاتھ لگا دیا تھا اور خیموں کو جلایا تھا۔ یہ سننا تھا کہ مختار سقفی اپنا سر پیٹنے لگا اور کہنے لگا کہ تیرے نزدیک یہ کوئی جرم نہیں، جبکہ میرے نزدیک تو یہ تمام جرموں سے بڑا جرم ہے کہ تو نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی پاک چادر کو ہاتھ لگایا۔ جس گھر کے چار دیواری میں جبریل امین بھی اجازت کے بغیر داخل نہ ہو، تو نے اس گھر کی چشم و چراغ کی پاک چادر کو ہاتھ لگایا، تو نے اس گھر کی چشم و چراغ کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، تو نے ان کے خیموں کو جلایا اور ان کے مال اسباب کو لوٹا۔ یہ کہہ کر مختار سقفی نے اس شخص کا سر قلم کر دیا اور اس کی لاش کو جلا کر اس کی راکھ ہوا میں اڑا دی۔ محترم ساتھیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی مختار سقفی جیسا اہل بیت کے ساتھ عشق اور محبت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رمضان المبارک کی ان مبارک اور مقبول گھڑیوں کے صدقے ہمیں اور ہمارے والدین کو معاف فرمائے، اور قیامت کے دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بھی بہرہ یاب فرمائے، اور ہماری آنے والی نسلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سرایت فرما دے۔